بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح تیسیر المنطق میں ہمارا دوسرا سبق ہے، جس میں ہم تصور اور تصدیق کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے آخر میں دیا گیا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تصور اور تصدیق کی قسمیں۔ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ اس طرح کل 4 اقسام بنتی ہیں۔ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ پھر اس طرح سے یہ کل 4 قسمیں بنتی ہیں، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیقی بدیہی اور تصدیقی نظری۔ تصور اور تصدیق کی کل 4 قسمیں ہوئی، تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیقی بدیہی اور تصدیقی نظری۔ آئیے اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور مثال پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تصور بدیہی۔ تصور بدیہی ایسی چیز کا جاننا ہے جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، یا یہ کہ تصور بدیہی وہ ہے جو ظاہر ہونے کی وجہ سے نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، جیسے آگ کی گرمی، برف کی ٹھنڈک وغیرہ۔ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی تصور بدیہی وہ ہے کہ جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسری قسم تصور کی وہ تصور نظری ہے۔ تصور نظری ایسی چیز کا جاننا ہے جس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہو، یعنی اس کے لیے سوچنے کی ضرورت پڑے، یا یہ کہ تصور نظری وہ ہے جو خفی اور مشکل ہونے کی وجہ سے نظر و فکر پر موقوف ہو، جیسے اسم، فعل، حرف وغیرہ۔ تو بھائی تصور کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک تصور بدیہی جس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، یا یہ کہ جو ظاہر ہونے کی وجہ سے نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، جبکہ تصور نظری وہ ہے جس کے لیے سوچنے کی ضرورت پڑے، اور یا یہ کہ جو خفی اور مشکل ہونے کی وجہ سے نظر اور فکر پر موقوف ہو۔ اب ان دونوں کی وجہ حصر کیا ہے؟ تو بھائی وجہ حصر اس تقسیم کی یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تصور محتاج الی التعریف ہوگی یا نہیں۔ اگر محتاج الی التعریف ہو تو وہ تصور نظری ہے، اور اگر محتاج الی التعریف نہ ہو تو پھر وہ تصور بدیہی ہے۔ آئیے اب تصدیق کی اقسام پڑھ لیتے ہیں۔ تصدیقی بدیہی یہ وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 4 کا آدھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یا دوسرا مثال یہ کہ 1 4 کا چوتھائی ہے۔ تو تصدیقی
بدیہی وہ ہے جس کے لیے دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، جبکہ تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کی دلیل بیان کرنے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہیں، اب یہ تصدیق ہے اور یہ تصدیقی نظری ہے کیونکہ اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اب دلیل کیا ہے؟ تو بھائی دلیل یہ ہے کہ پریاں جنوں کی خوبصورت عورتیں ہیں اور جن موجود ہیں، تو ان دونوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پریاں موجود ہے کہ بھائی جب پریاں جنوں کی خوبصورت عورتیں ہیں اور جن موجود ہے تو لازماً جنوں کی خوبصورت عورتیں یعنی پریاں بھی موجود ہوگی۔ تو اس قسم کے تصدیق کو جس کے لیے دلیل بیان کرنے کی ضرورت ہو اسے تصدیق نظری کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کی وجہ تقسیم وجہ حصر کیا ہے؟ تو بھائی یہاں پر بھی تصدیق کو دیکھیں گے کہ وہ محتاج الی الدلیل ہوگی یا نہیں۔ اگر تصدیق محتاج الی الدلیل ہو تو وہ تصدیقی نظری ہے، اور اگر محتاج الی الدلیل نہ ہو تو پھر وہ تصدیقی بدیہی ہے۔ تو اس طرح یہ کل 4 قسمیں ہوئی: تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ اب یہاں پر چند اضافی باتیں سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ہم مشق حل کریں گے۔ فائدہ نمبر 1، بداہت اور نظریت جو ہیں یہ امور اضافیہ ہے، یعنی ایک شخص کے لیے ایک چیز بدیہی اور دوسرے کے لیے نظری ہو سکتی ہے۔ امور اضافیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے لیے بدیہی اور دوسرے کے لیے نظری ہو سکتی ہے۔ مثلا فرشتہ اہل اسلام کے ہاں بدیہی ہے جبکہ غیر مسلم کے ہاں نظری ہے، کیونکہ وہ ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی مخلوق ہیں، لہذا انہیں سمجھانا پڑے گا۔ ایسی چیزیں جو بعض کے ہاں نظری اور بعض کے ہاں بدیہی ہو تو علم منطق میں وہ نظری ہی شمار ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، ایسی چیزیں جو بعض کے ہاں نظری اور بعض کے ہاں بدیہی ہو تو علم منطق میں نظری ہی شمار ہوتی ہیں۔ فائدہ نمبر 2، نظری چیز کا جب علم ہو جائے تو وہ بھی بدیہی بن جاتی ہے۔ جیسے کسی طالب علم کو اسم، فعل یا حرف کی تعریف سمجھا دی جائے تو اب جب دوبارہ اس کے سامنے اسم، فعل یا حرف میں سے کسی کا نام آئے گا تو بلا غور و فکر کے وہ اسے جان لے گا، لیکن چونکہ حصول تو نظر و فکر سے ہی ہوا ہے اسی لیے اسے بھی نظری ہی کہیں گے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ نظری چیز کہ جب اس کا علم ہو جائے تو وہ بدیہی بن جاتی ہے، لیکن چونکہ حصول اس کا نظر و فکر سے ہی ہوا ہے اس لیے اسے بھی نظری ہی کہیں گے۔ فائدہ نمبر 3، بدیہی کو ضروری اور نظری کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ بدیہی کو ضروری اور نظری کو کسبی بھی کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 4، بھائی جملہ تصورات اور تصدیقات جو ہیں وہ نہ تو بدیہی ہیں اور نہ نظری ہے، بلکہ بعض بدیہی اور بعض نظری ہیں۔ جملہ تصورات اور تصدیقات نہ بدیہی ہے اور نہ نظری ہے، بلکہ بعض بدیہی اور بعض نظری ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے، اس لیے
کہ پھر کوئی چیز مجہول نہیں رہتی اور تمام نظری بھی نہیں ہو سکتے، اسی لیے کہ ایک نظری کو حاصل کیا جائے دوسرے سے، پھر دوسرا یا تو پہلے سے حاصل ہوگا یا تیسرے سے۔ اگر پہلے سے حاصل ہوگا تو اسے دور کہتے ہیں، دور لازم آتا ہے، اور اگر تیسرے سے حاصل ہو تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے حاصل ہوگا مالا نہایت تک، تو تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل بھی باطل ہے۔ تو بھائی دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے، لہذا تمام چیزیں جو ہے وہ نظری بھی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے، امثلہ ذیل میں تصور و تصدیق کی اقسام کی پہچان کریں۔ پل صراط یہ تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، اور پھر تصور نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی التعریف ہے۔ جنت یہ تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، اور پھر تصور نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی التعریف ہے۔ قبر کا عذاب تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس میں حکم نہیں لگایا گیا، اور پھر تصور نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی التعریف ہے، یعنی تعریف کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ چاند تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا، اور پھر تصور بدیہی ضروری ہے کیونکہ محتاج الی التعریف نہیں ہے، تعریف کی محتاج نہیں۔ آسمان تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، اور پھر تصور بدیہی ضروری ہے کیونکہ محتاج الی التعریف نہیں ہے۔ دوزخ موجود ہے، یہ تصدیق ہے کیونکہ علم مع الحکم ہے، اور پھر تصدیق کے اقسام میں سے تصدیق نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی الدلیل ہے۔ اسی لیے منکرین قیامت کو دلائل کے ذریعے سمجھانا پڑے گا۔ ترازو اعمال کی تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، اور پھر تصور نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی التعریف ہے۔ جنت کے خزانے تصور ہے، اس لیے کہ علم بدون الحکم ہے، اور پھر تصور نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی التعریف ہے۔ عمر کا بیٹا کڑا ہے، یہ تصدیق ہے کیونکہ علم مع الحکم ہے، اور پھر تصدیقی بدیہی ضروری ہے کیونکہ محتاج الی الدلیل نہیں، کیونکہ ہر دیکھنے والا قطعی طور پر اس حکم کے صدق و کذب کو بغیر غور و فکر کے جان سکتا ہے۔ کوثر جنت کا حوض ہے، یہ تصدیق ہے کیونکہ علم مع الحکم ہے، اور پھر تصدیق نظری کسبی ہے کیونکہ محتاج الی الدلیل ہے۔ اسی لیے منکرین قیامت کو دلائل کے ذریعے سمجھانا پڑے گا۔ آفتاب روشن ہے، یہ تصدیق ہے کیونکہ علم مع الحکم ہے، اور پھر تصدیقی بدیہی ضروری ہے کیونکہ محتاج الی الدلیل نہیں، کیونکہ ہر دیکھنے والا قطعی طور پر اس حکم کے صدق و کذب کو بغیر غور و فکر کے جان سکتا ہے۔